اس تبدیلی سرکار کی، تو ماں سوائے دکھوں کے، تکالیف کے، مشکلات کے، اور ان 2 سالوں میں ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی جس کی ہم کوشش بھی کریں تو اس کی پذیرائی کر سکیں۔ 2 سال کے اندر مہنگائی نے جس طرح عام آدمی کو، ایک دکاندار کو، ایک ریڑھی بان کو، ایک ٹانگے بان کو، ایک مزدور کو، ایک بیوہ کو، ایک یتیم کو، ایک مریض کو جس طرح تباہی کے دہانے پہنچا دیا ہے، شاید تاریخ میں اس کی کوئی دوسری شاید مثال نہیں ملتی۔ ہم یہاں پر اپنی خود نمائی کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے، لیکن کیا کریں جب 2 سال ان کی جو کارکردگی ہے، پرفارمنس، اس کا موازنہ جب ہم پی ایم ایل این گورنمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں میاں نواز شریف کی سربراہی میں، تو پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ نواز شریف کے پچھلے دور میں 2014 سے لے کر 2018 تک جو تاریخی ترقیاتی اور پاکستان کے عوام کی خوشحالی کے لیے جو اقدامات اور جو منصوبے تاریخ کی سب سے اہم ترین موقع کے اوپر اور بڑی برکتاری سے مکمل ہوئے، اس کی 72 سال میں اس کی کوئی دوسری نظیر نہیں ملتی۔ چاہے وہ ہزارہ کی موٹر وے ہو، چاہے وہ ملتان سکھر موٹر وے ہو۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے مسافر ملے جو لاہور سے کراچی گئے یا کراچی سے لاہور آئے اور انہوں نے بائی روڈ ٹریول کیا۔ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب یقین کریں کہ اگر سکھر حیدرآباد جو ٹکڑا ہے جو مکمل ہو جائے تو جو ایئر لائنز کے جو مسافر ہیں آدھے سے زیادہ وہ بائی روڈ ٹریول کریں گے۔ اتنی شاندار اور اتنی آسودگی اور کمفرٹ سے لوگ یہ فاصلہ طے کر سکتے ہیں اپنا گھنٹوں میں۔ آپ بتائیے کہ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ گوادر پورٹ کو لے لیں، سی پیک کے منصوبوں کو لے لیں۔ اس حکومت کی اگر سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف بات جاتی ہے تو انہوں نے اپنا سی پیک کا جس طرح مذاق اڑایا، تذیب کی اور الزامات لگائے۔ یہ کوئی میں رام کہانی تو بیان نہیں کر رہا، یہ فلور دی ہاؤس پر، اس اسمبلی کے فلور دی ہاؤس پہ سی پیک کے خلاف کس طرح کے الزامات لگائے گئے، اور آج تک ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی۔ الٹے ہو گئے، ان کے جو حواری ہیں وہ الٹے ہو گئے۔ لیکن چاہے وہ آپ کے ایل این جی کے پروجیکٹس ہیں، چاہے وہ پائپ لائن آئی کراچی سے اپ کنٹری 1000 کلومیٹر، چاہے وہ سی پیک کے منصوبے ہیں، چاہے وہ ساری باتیں ہمارے ساتھی بتا چکے ہیں، میں وقت نہیں ضائع کروں گا۔ مگر آج اس وقت چینی ایکسپورٹ کی اور ایکسپورٹرز کو اپنا جو فارمر ہے، جو کاشتکار ہے، اس کی قیمت پر اس کو سزا ملی، اور جو مینوفیکچرر ایکسپورٹرز ہیں ان کی جیبوں میں اربوں روپے چلا گیا، اور آج چینی امپورٹ کی جا رہی ہے۔ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے 72 سال میں کہ گندم کی کٹائی کا سیزن ابھی ختم نہیں ہوا کہ گندم اویلیبل نہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کے ایک جو وزیر ہیں انہوں نے فلور دی ہاؤس پہ یہ بیان دیا کہ 66 لاکھ ٹن گندم ہم نے اپنے اکٹھی کی، گئی کہاں؟ یہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ گئی کہاں، وہ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ گندم جہاں گئی ان کو پتا ہونا چاہیے، جدھر سمگل ہوئی ان کو پتا ہونا چاہیے۔ آج لوگ آٹے اور گندم کو ترس رہے، آسمان سے قیمتیں باتیں کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ پیٹرولیم کے تیل کی قیمتوں کو لے لیں، تیل کی قیمتوں لے لیں۔ تاریخ میں سب سے بڑا دھچکا ان ون گو ابھی چند مہینے پہلے انہوں نے تیل کی قیمتیں بڑھا دی، جبکہ دنیا میں تیل کی قیمتیں آج زمین پہ آ چکی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ بجلی کی قیمتیں بے پناہ انہوں نے بجلی کی قیمتیں بڑھائی تاکہ سرکولر ڈیٹ کو کہیں قابو کیا جا سکے، لیکن سرکولر ڈیٹ نہ قابو آیا اور بجلی کی قیمتیں وہ بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ایک عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہے، دکاندار کی پہنچ سے باہر ہے، ایک مینوفیکچرر ایکسپورٹر کی پہنچ سے باہر ہے۔
حالانکہ یہ حقیقت ہے روز روشن کی طرح کہ سی پیک کے علاوہ جو 4 پروجیکٹس نواز شریف کی سربراہی میں لگے پاکستان میں، گیس بیسڈ ایل این جی بیسڈ جو پروجیکٹ لگے 5000 میگا واٹ کے، 2 لگائے وفاق نے اور 2 لگائے صوبہ پنجاب نے. ایک اس میں اربوں روپے کی جو بچت ہوئی ان کے لگانے کو تو ایک علیحدہ ایک الحمدللہ ایک مائل سٹون ہے. وہ بجلی کے منصوبے وہ 3 تو چل چکے ہیں اور 4تھا بھی اب چلنے والا ہے، حالانکہ اس میں بڑی تاخیر کی اس حکومت نے. تو اس کی جو پر یونٹ جو 12 یہ جب اپوزیشن میں تھے، آج بھی ان کا جو طریقہ کار جو ہے وہ اپوزیشن کا ہی ہے. آج بھی یہ کنٹینر پہ چڑھے ہوئے ہیں. کس طرح کہتے تھے کہ فجنگ کرتے ہیں، یہ فجنگ کرتے ہیں. وہ فجنگ تو نہ نکلی، ان کی فجنگ سامنے آ گئی کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ 3.9% ہماری گروتھ ہے اکانومی کی، پھر اس کو ریوائز کیا اور 1.9 پہ لے کے آئے. اور اسی طریقے سے دیکھیں کہ ان کے ان 2 سالوں میں جو انہوں نے بورنگ کی ہے، جو ادھار لیا ہے، جو ڈیٹ جو قوم کا جو بڑھایا ہے پبلک ڈیٹ، وہ 2 سالوں میں اتنا ہے جتنا کہ نواز شریف کے 3 ادوار میں ایک طرف اور ان کا 2 سالوں میں ایک طرف. یہ عالم ہے پاکستان. اور غریب آدمی اس کی تو حالت نہ پوچھیں. اور میں یہاں پر کسی حوالے سے بھی خود نمائی کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن حقیقت ہے کہ نواز شریف کی سربراہی میں پنجاب میں ہسپتالوں میں ادویات مفت کر دی گئی تھی. انہوں نے وہ تمام ادویات بند کر دی اور ادویات کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی. اور جو ریکٹ جو اسکینڈل بنا وہ وزیر ان کا پتہ ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کا شاخسانہ ہے. اسی طریقے سے پنجاب کے اسپتالوں میں سی ٹی اسکین لگائے گئے اور ان کا جو عام آدمی کو اس کی اسکیننگ وہ فری تھی، وہ انہوں نے بند کر دی. کینسر کے مریضوں کی جو ان کو فری ادویات ملتی تھی وہ انہوں نے بند کر دی. ہیپیٹائٹس کے لیے ادویات پورے پنجاب میں وہ انہوں نے اس کو بند کر دیا. وہ ایک بہت شاندار پروگرام تھا. یعنی عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو چکی، زندگی تنگ ہو چکی ہے. اور جو اشرافیہ ہے وہ ان کے ارد گرد بیٹھے ہیں. ان کی اپنی کابینہ میں وہ لوگ موجود ہیں جو کہ دودھ سے دھلے ہوئے ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. یہ سلیکٹو، ہم کوئی اکاؤنٹیبلٹی کے خلاف نہیں، کوئی منصفانہ اور ٹرانسپیرنٹ اور نظر آتا ہوا احتساب کے کوئی خلاف نہیں، لیکن اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر وچ ہنٹنگ اور اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جانا، یہ پوری قوم یہ تماشا دیکھ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ جو نیا پاکستان تھا، لوگ آج پرانے پاکستان کو ترس رہے ہیں. وہ آج جو تبدیلی تھی، تبدیلی نے لوگوں کی زندگی تباہ کر دی ہے. اور کس طرح تعلقات اپنا ان سے بگاڑنے میں کس حد تک وہ چلے گئے. اور چین جو پاکستان کا وہ ایک روایتی نہیں بہت ہی با اعتماد ساتھی ہے، اس کو اس طرح ناراض کرنا اور آج اپنا چائنا کے اپنا وہاں پر جانا، یہ چیزیں جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیر پا نہیں ہوتی. تو سب سمجھتے ہیں اندر سے کہ یہ ہم سے کیا کر رہے ہیں. دس از آل شارٹ ٹرم، یہ کوئی لانگ ٹرم اپروچ یا پائیدار اپروچ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس حوالے سے آج ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میں صرف بات کو ختم کروں گا اپنی صرف ایک دو اور گزارشات کر کے کہ اس وقت کووڈ سے آنے سے پہلے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے تھے ان کی مکمل انکمپٹنس اور نالائکی کی بنیاد پر. کووڈ کے بعد تو ظاہر کووڈ کا بھی ایک اپنا میسو نیگیٹو امپیکٹ ہوا ہے اور اب لاکھوں لوگ اور بے روزگار ہونے جا رہے ہیں بدقسمتی سے. اللہ تعالیٰ I hope I'm proven wrong، پر حقیقت یہ ہے. اور پھر کاروبار ٹھپ ہے، دکاندار چلا رہا ہے. اور جو نیب نیازی گٹھ جوڑ نے پشاور سے لے کے کراچی تک پوری کی پوری جو ہماری جو انویسٹمنٹ جو کمیونٹی ہے اس کو خوف زدہ کر دیا ہے. افسر شاہی کام کرنے کو تیار نہیں. اور جو جس طرح کے الزامات دیے جا رہے ہیں، جس طرح کی دن رات اور
شبلی فراز جیسا میرے دل میں ان کے لیے احترام ہے، میرے وہ کولیگ ہیں، میں خود حیران ہوں کہ وہ کس کی زبان بول رہے ہیں شبلی فراز. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں اور بہنوں کہ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جو کچھ یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ کے لیے کیا گیا اور جو ان کو سپورٹ ملی ہے، اس سپورٹ کو اور انپریزیڈنٹڈ سپورٹ ملی، اس کے باوجود بھی یہ جو پاکستان جو اس طرح جا رہا تھا، یہ نوز ڈائیو بدقسمتی جاری ہے اور اٹ از انویٹڈ. کوئی ابھی تک کوئی رکاوٹ نہیں آئی، وہ بالکل نیچے جا رہی ہے، ہماری اکانومی نیچے جا رہی ہے، ہماری معیشت نیچے جا رہی ہے، ہماری ایکسپورٹس، پروڈکشن، ہماری انویسٹمنٹ، سب جس کی بات آپ کر لیں. تو کیا وہ پاکستان بہتر تھا یا یہ پاکستان بہتر ہے؟ یہ اس کی ساری تفصیل یہاں پر موجود ہے. میں نے آپ کا بہت وقت دیا.